اکثر خواتین کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں ان کے شوہر نے دوسری شادی نہ کی ہو، یا کوئی بھی ایسا شخص جو کسی دوسرے کے بارے میں کیوریاسٹی رکھتا ہو کہ میں اس کی شادی چیک کر سکوں، اس کا نکاح چیک کر سکوں، تو یہ چیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بڑا سادہ سا اور آسان سا طریقہ ہے، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اکثر اس طرح کے معاملات اس وقت پیش آتے ہیں جب کوئی چوری شادی کرتا ہے اور شادی کے بعد بیوی کو چھپا لیا جاتا ہے، پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے کہ اب جائیداد کی تقسیم ہونی ہے یا وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ دو تین چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں خاص طور پر تب ایشو بنتا ہے جب کوئی سرکاری ملازم فوت ہو جاتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک اور بیوی بھی نکل آئی ہے اور اس بیوی میں سے 2 بچے بھی ہیں۔ پہلی بیوی کے بچے بھی کلیم کرتے ہیں اور دوسری بیوی کے بچے بھی کلیم کرتے ہیں، اور وہاں انسٹیٹیوشنز کے لیے پرابلم ہوتا ہے کہ یہ کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں۔ پھر معاملہ عدالت میں جاتا ہے، پھر وہ لمبے لمبے کیسز چلتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا ان خواتین کے لیے ایک پروسیجر ہے جو کانشیس ہوتی ہیں کہ کہیں ان کے شوہر نے دوسری شادی نہ کر لی ہو، تو یہ چیک کیا جا سکتا ہے اور یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ پہلے تو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنی ہماری سول رجسٹریشنز ہوتی ہیں، جیسے برتھ ہے، ڈیتھ ہے، طلاق ہے، شادی ہے، یہ پروونشل میٹر ہے، یعنی اس کے لیے صوبائی ادارے ہی رجسٹریشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتا ہے جہاں سے آپ یہ سارا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ایک نکاح ہو چکا ہے یا ایک طلاق ہو چکی ہے، تو پھر یہاں ایک ریلیونٹ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کا یہ بھی کنسرن ہوتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ نے شادی کر لی ہے، نکاح ہو چکا ہے، رجسٹرڈ ہو چکا ہے، تو کیا وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو سکتا ہے نادرا کے ریکارڈ سے؟ اس سوال کا بھی جواب ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ 2 طریقے سے آپ اپنے شوہر کے نکاح کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی موبائل فون پہ نادرا کی پاک آئی ڈی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، انسٹال کر لیں، لاگ ان ہو جائیں۔ اس کے پری فیس پر ایک آپشن آتی ہے فیملی کمپوزیشن، اردو میں لکھا ہوتا ہے شجرہ نسب، اس پر آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کو 3 قسم کی کمپوزیشن نظر آ سکتی ہیں جو اگر اب وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ پہلی کمپوزیشن ہوتی ہے جو فادر سے ریلیونٹ ہوتی ہے، یعنی آپ کے والد، والدہ اور آپ کے بہن بھائی، یہ کمپوزیشن ہوگی۔ دوسری میرج کمپوزیشن ہوتی ہے، یعنی آپ کے بیوی بچے، یہ میرج کمپوزیشن آتی ہے۔ اور ایک تیسری کمپوزیشن آتی ہے، وہ ان بچوں کے بارے میں ہوتی ہے جو آپ کسی بھی طریقے سے لیگلی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، وہ ایک سائڈ پہ شو ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایک تیسری کمپوزیشن ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس فیملی کمپوزیشن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کی فیملی کے تمام افراد کا ریکارڈ شو ہو جاتا ہے، ان کے بیوی بچوں تک سب وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے اور اس نے نادرا کے ساتھ اس کو رجسٹر بھی کیا ہے تو وہ وہاں شو ہو جائے گا، آپ کو آسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ آپ کے ہسبینڈ کی دوسری وائف ہے۔ اور اگر اس وائف سے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں، اگر وہ بھی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، تو وہ بھی وہاں سے شو ہو جائیں گے اور آپ وہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں، اور بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی یونین کونسل کے ریکارڈ میں چیک کروا سکتے ہیں، وہ آن لائن نہیں ہوتا، وہ آپ کو مینولی چیک کروانا پڑے گا یونین کونسل کے سٹاف کے ذریعے، وہاں سے بھی آپ اپنے ریکارڈ کو چیک کروا سکتے ہیں۔ اب آگے بات ڈیلیٹ کرنے کی۔ جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح نامہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، تو آپ اس شادی کو طلاق کی صورت میں وہاں ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن شادی کو انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ فرض کر لیں کسی بندے کی شادی ہو جاتی ہے، اس نے اپنی بیوی کا ریکارڈ وہاں رجسٹرڈ کروا دیا ہے، بعد میں ڈائیورس ہو جاتی ہے، تو وہ شادی بھی لکھی رہے گی، ڈائیورس بھی لکھی رہے گی، لیکن شادی کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سارے وراثت کے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ شادی جب ہو جاتی ہے وہ انڈو نہیں ہو سکتی، اس کو طلاق کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ نادرا کے ریکارڈ میں ضرور رہے گی کہ یہ اس کی بیوی تھی، اب ڈائیورس ہو چکی ہے، لیکن وہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، ریموو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی یہ شخص کہے جو ارریلیونٹ ہے، فرض کر لیں میں ہی اپنے کسی نیبر کے بارے میں جاننا چاہوں کہ اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو پھر یہ نہیں چیک کیا جا سکتا۔ یہ ڈیٹا سیکیورٹی ہوتی ہے، کسی کے شناختی کارڈ کے ریکارڈ تک آپ کی ایکسیس امپاسبل ہے، ناممکن ہوتی ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف فیملی ممبرز جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں ان کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ فیملی کمپوزیشن کو چیک کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی بھی شخص اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، یہ ایک انفارمیٹیو کنٹینٹ ہے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہو تو ضرور شیئر کر دیا کریں، اور ہماری اگلی انفارمیٹیو ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔